ایران کی ایک مشہور کہانی ہے جس میں ایک کپڑا بنانے والا ریشم کا کپڑا بن رہا تھا۔ رات کے وقت اس کی چھت پر ایک چور آ کر بیٹھتا ہے۔ چور ابھی چوری کی نیت سے اندر گھسنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کپڑا بننے والی کی آواز سنی۔ اے سرخ زبان، کل بادشاہ کے سامنے مجھے ایسی باتوں سے بچانا جو مجھے برباد کر دیں۔ یہ سن کر چور کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ آخر اس کا راز کیا ہے۔ بہرحال صبح ہو گئی، ریشم کا کپڑا بن کر تیار ہو گیا۔ جب وہ محل پہنچا تو چور بھی چپ چاپ اس کے پیچھے محل پہنچ گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے وہ کپڑا پیش کیا گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا، پوچھنے لگا کہ آخر اس کپڑے کا استعمال کیا ہے۔ بس اسی موقع پر ریشم بنانے والی کی زبان پھسل گئی۔ اس نے کہا، بادشاہ، اچھا ہوتا کہ اس کپڑے کو کاٹا نہ جاتا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کے تابوت کے اوپر اس کپڑے کو لگا دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے مرنے کی بات جیسے ہی سنی وہ غضبناک ہو گیا، غصے کے عالم میں کہنے لگا کہ اس ریشم بنانے والے کا سر کاٹ دو، اس کپڑے کو جلا ڈالو۔ اس موقع پر چور سے رہا نہیں گیا۔ بادشاہ سلامت، اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں کل رات کارخانے کی چھت پر چوری کی نیت سے گیا تھا، لیکن میں نے سنا کہ یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ افسوس کہ صبح ہوتے ہی یہ اپنی نصیحت خود ہی بھول گیا اور آج اس مصیبت میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے درباریوں کے کہنے اور سمجھانے پر اس شخص کو معاف تو کر دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنا یہ ہنر اس چور کو بھی سکھائے تاکہ محنت سے رزق کمانا اس چور کو بھی آ جائے۔ تو دوستو، آپ نے غور کیا کہ کس طرح اس کہانی میں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھنے والا وہ ریشم ساز کس مصیبت میں پھنس گیا، اور دوسرا یہ کہ ایک چور نے کیسے اپنی عقل مندی اور صحیح الفاظ کے استعمال سے کسی کی جان بچائی۔ شاید آپ نے امام علی علیہ السلام کا وہ قول بھی سنا ہوگا کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے بے قابو چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے گی۔ اس کہانی کا پیغام فارسی کی ایک مثل میں بھی موجود ہے، زبان سرخ سر سبز می دہد برباد، یعنی بے لگام زبان یا غصے کی زبان سرسبز اور شاداب اور کھلی ہوئی چیزوں کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی کامیاب زندگی کا راز ہے۔